طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گرامر کے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے۔ پڑھ کر میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے یہ بھیج دوں گا، پھر اپنی گرامر کاپیوں پر لکھ دیں گے۔ آج آپ تذکیر و تانیث کے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھیں اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم آج تذکیر و تانیث کے متعلق کچھ سیکھ لیں گے، لیکن مہربانی کر کے اسی کی طرف توجہ رکھنا۔ مذکر نر کو کہتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ مذکر جو ہے، ہم مذکر کو نر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم اس سے یہ کہیں گے کہ مذکر نر کو کہتے ہیں، جیسے والد صاحب، بائی صاحب، چچا صاحب، پرنسپل صاحب، مرغا، بیل وغیرہ۔ مؤنث اس کے بعد ہے۔ مؤنث مادہ کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے، یا مؤنث مادہ اسم کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے، مؤنث مادہ اسم کو کہتے ہیں، جیسے والدہ صاحبہ۔ والدہ صاحبہ یاد رکھو، والدہ صاحبہ، پیاری بہن، چچی صاحبہ، بیگم صاحبہ وغیرہ۔ آپ کو یہ یاد ہی ہے، میں نے کلاس میں بھی آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں۔ شاباش، اسی کی طرف توجہ رکھو۔ تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حقیقی تذکیر و تانیث یا جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ یاد رکھو، تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں۔ میں اور ایک بار بتاؤں گا، تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حقیقی تذکیر و تانیث یا جاندار اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ نمبر 2، غیر حقیقی تذکیر و تانیث یا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ میں ایک بار پھر یہ بتاؤں گا، غیر حقیقی تذکیر و تانیث، یا ہم اس کو کہتے ہیں بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ بے جان چیزن ہن تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث اس کو کہتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے یہ۔ حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر بتاؤں گا، یہ حقیقی تذکیر و تانیث، یہ انڈر لائن کرو۔ حقیقی تذکیر و تانیث، حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماں، باپ، بھائی، بہن، مرغا، مرغی، چچا، چچی وغیرہ۔ اس میں بہت سے آئیں گے، آپ تذکیر و تانیث میں بہت سے اسما۔ اب ہے، میں ایک بار پھر یہ بتاؤں گا، حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا، حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما
جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماں، باپ، بھائی، بہن، مرغا، چچا، چچی وغیرہ۔ یہ تو حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ اس کے بعد ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما غیر جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث تتھ ونان یُس غیر جاندار یِم آسن یمن منٛز نہٕ زُو آسہِ تمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہ استعمال یوان کرنہٕ۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث یاد رکھو، میں ایک بار پھر پڑھوں گا۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث، یہ انڈر لائن کرو، غیر حقیقی تذکیر و تانیث غیر حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما غیر جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے درخت، کرسی، دروازہ، شام، صبح، ہوا وغیرہ۔ ایک بار میں پھر پڑھوں گا۔ یہ غیر حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہیں جو اسما غیر جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تم تذکیر و تانیث غیر حقیقی یمن ونان چھِ یم غیر جاندارن ہند خاطر سے استعمال یوان کرنے، مثلاً درخت ہے، کرسی ہے، دروازہ، شام، صبح وغیرہ۔ یہ تو غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہیں۔ چونکہ حقیقی تذکیر و تانیث کے متعلق میں نے کلاسوں میں کچھ واقفیت بہم پہنچا دی ہے آپ کے لیے، آج آپ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے، شاباش۔ چونکہ حقیقی تذکیر و تانیث کے متعلق میں نے کلاسوں میں کچھ واقفیت بہم پہنچا دی ہے آپ کے لیے، آج آپ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کریں گے۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث یا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث، یہ انڈر لائن کرو۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث یا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث، یہ انڈر لائن کرو، یاد رکھو۔ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں ہمیں جاننا ہو اس لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے، لیکن ہم اس میں یہ خیال بھی رکھیں گے کہ جملہ گرامر کے لحاظ سے درست ہونا چاہیے، یا کہ درست ہے یا نہیں۔ میں ایک بار پھر پڑھوں گا۔ یہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث، بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں ہمیں جاننا ہو اس لفظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ دپن بے جان تذکیر و تانیث متعلق ہیکو أسۍ سہن ؤنِتھ، یہ بہترین طریقہ امیُک یہ کہ جس لفظ کے بارے میں ہمیں جاننا ہو یس لفظ اسہِ اصل پٲٹھۍ زانُن آسہِ اس کو جملے میں استعمال کیجیے۔ لیکن ہم اس میں یہ خیال رکھیں گے، ات مز تھاوو أسۍ یہ خیال کہ جملہ گرامر کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں۔ گرامر کے لحاظ وچھو أسۍ یہ جملہ یہ چھا درست کنہ یہ چھنہ درست کینٛہہ۔ اگر جملے کا فعل یا اسم صفت مذکر ہوگا، اگر جملے کا فعل یا اسم صفت مذکر ہوگا تو جملے میں استعمال کیا جانے والا لفظ بھی مذکر ہوگا۔
میں ایک بار پھر یہ بتاؤں گا آپ کو. اگر جملے کا فعل یا اسم صفت، فعل آپ کو معلوم ہی ہے کہ فعل کس کو کہتے ہیں، جو انگلش میں ورب کہتے ہیں، کام. اگر جملے کا فعل یا اسم صفت مذکر ہوگا تو جملے میں استعمال کیا جانے والا لفظ بھی مذکر ہوگا. اس طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اگر فعل یا اسم صفت مؤنث ہے تو لفظ بھی مؤنث کے طور پر واضح ہوگا. اگر فعل یا اسم صفت مؤنث ہے تو لفظ بھی مؤنث کے طور پر واضح ہوگا. جیسے میں نے آپ کے لیے ایک چارٹ بنا دیا ہے، آپ بھی اسی طرح بنائیں گے کاپی پر. تو پہلا اس میں کھانا جو ہے اس میں وہ تو الفاظ، اور اس کے بعد ہے جملے، اور اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث. یاد رکھو، ذہن میں اچھی طرح سے رکھو. یہ الفاظ اسے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح سے. الفاظ ایک خانے میں رکھو، جملے دوسرے خانے میں، اور تیسرے خانے میں تذکیر و تانیث. مثلا ہوا، اس کو ہم جملہ بنائیں گے ہوا چلی. ہوا جو ہے ہم جملہ اس کو بنائیں گے ہوا چلی، ہوا چپکان. چلی سے واضح ہے کہ یہ کیا ہوا مؤنث ہے. شاباش، سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. ہوا جو ہے ہم اس کو جملہ بنائیں گے ہوا چلی. جب ہم ہوا چلی کہتے ہیں تو چلی سے واضح ہے کہ ہوا مؤنث ہے. ہوا مؤنث ہے. چلی سے واضح ہے کہ ہوا مؤنث ہے. جب ہم ہوا چلی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب چلی ہم کہیں گے، چلی سے واضح ہے کہ ہوا تو مؤنث ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے پانی. ہم اس کو جملہ بنائیں گے پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. شاباش. ٹھنڈا سے واضح ہے کہ پانی مذکر ہے. ٹھنڈا سے واضح ہے کہ پانی مذکر ہے. جب ہم ٹھنڈا کہیں گے اور اس سے واضح ہوتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ تو مذکر ہے. اس کے بعد ہے تیسری مثال بہار. ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے بہار آئی. بہار آئی. آئی سے واضح ہے کہ بہار مؤنث ہے. آئی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بہار جو ہے یہ تو مؤنث ہے. اس کے بعد ہے آسمان. ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے آسمان نیلا ہے. آسمان نیلا ہے. جب ہم نیلا سے جب ہم نیلا کہتے ہیں تو نیلا سے واضح ہے کہ آسمان مذکر ہے. آسمان مذکر ہے. اس کے بعد شام. شام ہوئی. ہوئی سے واضح ہے کہ شام مؤنث ہے. یاد رکھو، شام جب ہم لکھیں گے اور آپ اس کو استعمال کریں گے جملے میں، اور شام ہوئی ہم کہیں گے، ہوئی سے واضح ہے کہ شام مؤنث ہے. اس کے بعد صبح لفظ ہے. صبح ہوئی، اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے صبح ہوئی. ہوئی سے واضح ہے کہ صبح جو ہے وہ یہ مؤنث ہے. ہوئی سے واضح ہے کہ صبح جو ہے یہ مؤنث ہے. اس کے بعد ہے گھی. گھی مہنگا ہے. گھی مہنگا ہے. گھی ایسے خبری کیا ہو گیا ہو یا ترنت. گھی مہنگا ہے. مہنگا سے واضح ہے کہ گھی مذکر ہے. مجھے پوری امید ہے آپ کو یاد رکھا ہوگا آپ نے.
اور آپ اپنی کاپی پر ہی لکھیں گے. اس کے بعد ہے بہت ہی مذکر مؤنث جو ہیں غیر حقیقی وہ بہت ہیں. آپ اس کے بغیر گار لکھیں گے, پتھر لکھیں گے,